الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بعد درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے سورہ انفال سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے جہاں جہاں بھی آپ تشریف فرما ہے بھیجا ہوا ہر لفظ وصول کرنا ہے بولا ہوا ہر جملہ لوح دل پہ لکھنا ہے بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے نہیں ہے ذات واجب نے خدا مطلق نے معبود لم یزل نے اس آیت میں اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کے صحابہ کو ایک عجیب سا حکم دیا ہے آخری بندے تک دیکھیں میری جانب اور یہاں لکھیں کیا حکم دے رہا ہے شاہ جی فرمائے وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعُدُوَّكُمْ فرمایا جہاں تک تم سے ہو سکے مستطاعت جتنی تمہاری استطاعت ہے دشمنوں کے لیے اتنی طاقت جمع کر کے رکھو وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور یاد رکھنا گھوڑے ضرور پالنا نہیں پہلے میرے ساتھ ایک سودا کر لو یہ نہ اس قسم کے میں نعروں کا عادی ہوں نہ میرا خطاب سلانے والا ہوتا ہے ہاں یا تو جتنے لمحے میں آپ سے گفتگو کروں نعروں کی معافی بس سنتے رہو اور اگر دوبارہ نعرہ لگا اور ایسا ٹھوٹا پھوٹا تو پھر میں اپنا بیان سمجھ لوں گا اعدوا لہم مستطعتم من قوت جتنی قوت تمہاری استطاعت میں ہے وہ من رباط الخیل گھوڑے باندھ کے رکھنا گھوڑے پالنا توجہ کیوں روایت نہیں آیت ہے فرمایا ترہبون بہی عدو اللہ وعدوکم تمہارے گھوڑے پالنے کی عادت سے اللہ کے دشمن خوف کھاتے ہیں ندیم عجیب بات ترہبون بہی عدو اللہ اس سے تم خوف زدہ کرتے ہو اللہ کے دشمن کو وعدوکم اور اپنے دشمن کو اب مجھے نہیں پتا آبادی میں خطاب ہے میرا یا ویرانے میں اپنوں سے یا پرائیوں سے کون ماننے والا ہے اور کون سوچ کا مریض ہے جس نے بے سوچ مانا ہے 1400 سال پہلے سید قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ گھوڑے سے جب بھی بدکے گا اللہ کا دشمن بدکتا ہے گھبراہٹ تو نہیں ہوئی اسی ضمن میں ایک اور آیت پڑھوں پہلی پڑھیے سورہ انفال سے اور اب پڑھ رہا ہوں سورہ نحل سے فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینۃ ویخلق ما لا تعلمون فرمایا میں نے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں گھوڑے خیل گھوڑے والبغال خچر والحمیر گدھے
حمار کی جمع حمیر، لِتَرْكَبُوهَا تاکہ تم ان پہ سواریاں کرو، وَزِینَةً اور یہ تمہاری زینت بھی ہے، وَيَخْلُقُ ہر حلالی کے لیے امانت ہے میری سنبھالنا۔ خدا کہہ رہا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور میں نے ایسی سواریاں پیدا کی ہیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے۔ میں نہیں جانتا کہ میرا جملہ کس کے سر سے گزرا ہے، کس کی زمین دل پر نازل ہوا ہے۔ پڑھی میں نے نظیم آیت ہے۔ اب شاہ صاحب اللہ نے 3 قسم کی سواریاں گنی، والخیل گھوڑے، والبغال خچر، والحمیر گدھے، اور آگے کہا یخلق ما لا تعلمون، میں نے ایسی سواریاں خلق کی ہیں، بنائی نہیں خلق کی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ تو پھر ماننا پڑے گا گھوڑوں میں کچھ ایسے گھوڑے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ خچروں میں کچھ خچر ایسے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے، گدھوں میں کچھ گدھے ایسے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے۔ شیعہ سنی دوستو، قرآن کہہ رہا ہے، اب غضنفر کعبے کی چھت پہ بھی کھڑا ہو کے اعلان کرے گا، جب ہم بعض گدھوں کی حقیقت نہیں جانتے، کون گدھا ہے جو محمد و آل محمد کی حقیقت جانے گا؟ ٹھیک ہے؟ ہاں، اور میں انہی چند سواریوں پر چند جملے آپ سے بولنا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں، آپ مولا کے باقی بتا سنیں۔ کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی حقیقت ہم نہیں جانتے، اسی لیے اکثر نگر میں کہا کرتا ہوں ممبروں سے کہ پہلے اس خاندان کی سواریوں کو پہچانو، وہ سمجھ میں آ جائیں، پھر سواریوں کے مالک کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یخلق ما لا تعلمون، میں نے وہ سواریاں خلق کی جنہیں تم نہیں جانتے۔ آؤ بیٹھے یہیں رہو، میری انگلی پکڑو، چشم تصور سے 1400 سال پیچھے کی ایک جست لگاؤ۔ میں آیتیں پڑھتا ہوں، سمجھ تو انشاءاللہ سارے ہی جاؤ گے، جو رہ گیا اسے ترجمے میں ساتھ ملا لوں گا۔ کسی گھوڑے کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ شاہ جی بھیجا ہے قرآن میں، وَالْعَوْدِيَوْتِ زَبَحًا فَالْمُورِيَوْتِ قَدَحًا فَالْمُغِيرَوْتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ کسی گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسم کھائی ہے اللہ نے۔ دیکھو علی والا ان پڑھ ہو سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا۔ میں جاہلوں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، جس کے دل کی بستی میں علی بستا ہے وہ چند لمحے میرے ساتھ روش عرفان و ادراک پہ سفر کرے۔ 5 قسمیں کیا؟ وَالْعَوْدِيَوْتِ زَبَحًا، فرمایا جب دوڑتے ہوئے، کبھی دوڑتا ہوا گھوڑا دیکھا ہے؟ دوڑتے ہوئے گھوڑا نتھنے سے، ناک سے پھنکارتا ہے، پھنکارتا ہے نا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کے پھنکارنے کی قسم۔ فَالْمُورِيَوْتِ
قدحن، یہ جو چٹانوں پہ دوڑ رہا ہے اور دوڑتے ہوئے چنگاریاں نکل رہی ہیں، ان نکلتی ہوئی چنگاریوں کی قسم۔ ہاں یہ میری فراغ دلی ہے، میں پہلے بتا دوں، بعض جو ارباب ظاہر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ علی کے گھوڑے کی قسم نہیں ہے۔ اب ذرا خود فیصلہ کرنا۔ اچھا جی تم بتاؤ کس کی ہے؟ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم ہے۔ شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں برداشت ہیں۔ علی کے گھوڑے کی قسمیں برداشت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے مجاہدین کی محبت حلالی حرامی کی پہچان نہیں، علی کی محبت حلالی حرامی کی پہچان۔ میں کرسی آگے لاؤ نواز صاحب کی تھوڑی ادھر۔ قرآن کی دعائیں تھے پڑھی میں نے، اور اپنے سامعین کو بتا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ گھوڑے کچھ گدھے ایسے بھی خلق کیے ہیں جن کی حقیقت کو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان پڑھ لوگ نہیں جانتے، مطلق کہا ما لا تعلمون، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ چاہے جاہل ہے یا علامہ، وہ مقلد ہے یا مجتہد، وہ مفتی ہے یا مستفتی، نہیں جانتا جی، کیونکہ آیت مطلق ہے مقید نہیں، کوئی شرط نہیں رکھی اللہ نے، بس جو بھی پڑھ رہا ہے نہیں جانتا۔ آخری محلہ ٹھیک ہے؟ بات کہاں تھی بھلا؟ کہتے ہیں علی کے گھوڑے کی قسمیں نہیں، مجاہدین کی۔ چلے یہی صحیح، مجاہدین میں علی رئیس المجاہدین نہیں ہے؟ غازیوں میں علی امیر الغزوات نہیں ہے؟ اور آؤ، اکثر غضنفر کہا کرتا ہے ممبروں سے قرآن مولوی سے نہیں پوچھنا چاہے اپنا ہو یا پرایا۔ مولوی بیچارے کیا جانے قرآن کیا کہتا ہے، مولا سے پوچھو۔ اور جب مولا سے پوچھا تو یہ آیت غزوہ ذات السلاسل کے موقع پہ اتری، بلکہ پورا سورہ عادیات اسی موقع پہ۔ وادی میں جنگ تھی، سامنے دور پہاڑ تھا، پہاڑ پہ قلعہ تھا، قلعہ بند ہو کے فوج لڑ رہی تھی، دستے آتے لشکر اسلام پہ حملہ کرتے، بھاگ کے قلعے میں چھپ جاتے اور تازہ دم فوج آ جاتی۔ صبح کی نماز کے بعد لڑائی شروع ہوئی، سارا دن ہوتی رہی۔ اب نواز صاحب مجھے یہ نہیں پتا کہ رسول علم غیب جانتے ہیں یہ نہیں، ہمیں یہ ضرور جانتا ہوں کہ صبح کی نماز پڑھانے کے بعد رسول نے منہ موڑا مقتدیوں کی طرف، مسکرا کے فرمایا لو وادی ذات السلاسل میں طبل جنگ بج گیا۔ چھوڑ دوں؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ یا تو نعرہ لگاؤ نہیں ورنہ اتنا بے سرا بولو نعرہ تکبیر، کوئی آواز کو نہیں، پھر بولو نعرہ تکبیر، رسول مدینے میں بیٹھا ہے، جنگ ذات السلاسل کی لڑی جا رہی ہے، سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے، فرمایا طبل جنگ بج گیا۔ وہ ادھر سے لشکر کفار بڑھا، ادھر سے لشکر اسلام نے پیش قدمی کی، وہ ہماری طرف سے فلاں نکلا، کافروں کی طرف سے فلاں آیا، ہاں
ہماری طرف سے لڑنے والا کیا جم کے لڑ رہا ہے، کیا خوب لڑ رہا ہے. اب فلاں نکلا بے دلی سے لڑ رہا ہے، بھاگنے کے راستے تلاش کر رہا ہے. ایک ایک چیز رسول بتا رہے ہیں. تمہاری آج کل کی زبان میں رننگ کمنٹری کر رہے ہیں. ظہرین کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھا لی، سنتیں نہیں پڑھائیں، پھر فوراً واپس مڑے. جنگ جاری ہے. مغرب، حالانکہ شام کو لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، فرمایا لڑائی ختم نہیں ہو رہی، گھمسان کرن پڑ رہا ہے. مغربین پڑھائی، پھر مڑ کے بیٹھے، بتا رہے ہیں جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے. ایک پہر گزرا، جنگ جاری ہے. دو پہر رات کے گزرے، جنگ جاری ہے. تیسرا پہر گزرا، جنگ جاری ہے. چوتھے پہر کا بھی 1 ساعت گزرا، یعنی آج کل کے گھنٹے کے قریب جنگ جاری ہے. لفظ یہ ہے نواب صاحب کہ تحلل وجہ رسول اللہ فرحا و سرورا، رسول کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. کہتے لو علی نے عجیب اعلان کر دیا. سارا دن جنگ ہوتی رہی، ساری رات ہوتی رہی، 3.5 پہر ہو گئے، رات کے نہیں فیصلہ ہوا. کہا علی نے اعلان کر دیا ہے میں فجر کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ کیا کہا شہنشاہ نے؟ صبح کی نماز قلعے میں پڑھاؤں گا. کونیاں چل گئی دربار میں، قلعے میں. 4 پہر دن کے فیصلہ نہیں ہوا، 3.5 پہر رات کے فیصلہ نہیں ہوا. یہ ابھی آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر کے فتح بھی کر لے گا، پہاڑیاں بھی چڑھ جائے گا، قلعے میں پہنچ کے پڑھائے گا. رسول مسکرا کر فرماتے لو علی نے دلدل محشر خرام کی باغ اٹھائی. لو وہ آندھی کی طرح اٹھا، وہ بادل کی طرح چھایا، وہ بجلی کی طرح چمکا، وہ عقاب مرگ بن کے گرا وادی کی گرد اڑاتے ہوئے. دلدل محشر خرام کا سم پتھر کی چٹان پہ آیا. سم کے جل ترنگ بجنے سے رسول کہہ رہے چنگاریاں نکلی. بس کہاں پہنچا جبریل نے قدم چوم کے کہا حال بعد میں سنانا. اللہ کہہ رہا ہے وَلَعَوْدِيَوْتِ زَبَحًا. شاہی ہے، ارے اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، سبا کے ساتھ دل بولا. کل ایمان ناتی کے قرآن لنگر انس و جان، حلالی و حرامی دی پہچان، انبیاء دی شان، مصطفیٰ دی جان، شیعہ دی پہچان. نعرہ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. میں تم سے راضی شاعر نے جب تم سے راضی تم نے اپنی امانت وصول کر لی. اب نواز صاحب 5 آیتیں ہیں، 5 کا ترجمہ کروں. وَلَعَوْدِيَوْتِ زَبَحًا، دوڑتے ہوئے یہ جو ناک سے نتھنے سے پھنکار رہا ہے، اس پھنکار کی قسم. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جو سموں کی تھاپ سے چنگاریاں اڑا رہا ہے پتھروں سے، ان چنگاریوں کی قسم. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، یہ جو صبح کے وقت شب خون مارنے جا رہا ہے، اس کی اس ادا کی قسم. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہ جو وادی سے گرد اڑا کے آیا ہے، اس اڑتی ہوئی گرد کی قسم. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یہ جو لشکروں کے وسط میں گھس گھس کے کافروں کو سینے کی چوٹ مار مار کے گرا رہا ہے، گرانے کی اس ادا کی قسم. علی کی نہیں. محترم
محسوس نہیں کرنا، گھوڑے کی بھی نہیں، گھوڑے کی 5 اداؤں کی۔ پھنکارنا ادا ہے، گھوڑا نہیں۔ چنگاری نکالنا صفت ہے، گھوڑا نہیں۔ شب خون مارنا، اللہ، گرد اڑانا صفت ہے، گھوڑا نہیں۔ سینے کی ضرب مارنا صفت ہے، گھوڑا نہیں۔ اور جس کے گھوڑے کی صفت قرآن ہے وہ علی خود کیا ہے؟ پلے بڑی بات۔ ہاں اچھا، اب نواز صاحب ایک جملہ کہے بنا میں رہ نہیں سکتا، کہوں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا بھی لگے، ہاں میری بھلا سے، لیکن اکثریت کو اچھا لگے گا۔ ہاں میں توقع تو یہی رکھ رہا ہوں کہ سب کو اچھا لگے گا، لیکن ہے حقیقت ایسے جیسے اللہ ایک۔ الحمد سے والناس تک قرآن تمہارے سامنے 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ کہیں دکھاؤ پورے قرآن میں اللہ نے کہا ہو مجھے فلاں عالم کی قسم، ہے؟ پچھلے محلے والا تم نے کہیں پڑھا ہو؟ اچھا میں نے بھی نہیں پڑھا۔ مجھے فلاں علامہ کی قسم نہیں کھائی، علی کے گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسم نہیں۔ اب ایسے نہیں، تمہارا تو مجھے پتا نہیں کہ کون کس تناظر میں سنے گا۔ میری رگوں میں نمک اترا ہوا ہے شاہ نجف کا، جس کا کھاتا ہوں حلال بھی اسی کا کروں گا۔ ہاں یہی ہے، اگلی دفعہ میری مجلس میں کوئی نہیں بیٹھے گا، نہ بیٹھے۔ گھوڑے رکھنے والے، گھوڑے دیکھنے والے تائید کریں گے، جنہوں نے نہ رکھے ہیں نہ دیکھے ہیں وہ دیکھ لیں۔ جب گھوڑا نتھنے سے پھنکارتا ہے تو ناک سے پانی بہتا ہے۔ غلط کہا میں نے؟ کیوں شاہ جی پھیلتا ہے ندی؟ گھوڑا جب پھنکارے ناک سے پانی بہتا ہے، اور اللہ اس ادا کی قسم کھا رہا ہے، کسی علامہ عالم کی قسم نہیں کھائی۔ نہ اب ایسے تو میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا۔ اور جس اللہ نے مولویوں کو، مفتیوں کو، قاضیوں کو، علاماؤں کو علی کے دل کے ناک کے پانی کے برابر نہیں سمجھا، انہی سے پوچھتا ہے علی نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں؟ مستواروں کو قیامت آنے والی ہے، نہ چھیڑو میخاروں کو امامت آنے والی ہے۔ منکر علی غور سے سن، تیری شامت آنے والی ہے۔ نماز میں علی اللہ واجب ہوگا، یہ صداقت بہت جلد آنے والی ہے۔ حق دا امام نعرہ جب شہنشاہ آ جائے گا نا تو پھر ایک کی گواہی نہیں دلوائے گا، پھر 14 کی گواہی دینی پڑے گی۔ ہم تو الحمدللہ ذہنی طور پر تیار ہیں۔ وہ اگر کہے گا نماز میں ہمارے جانوروں کا ذکر کرو، میں تو کر دوں گا بھائی۔ جب نماز پڑھانے والا کہہ رہا ہے ایسا کرو، ہم کون ہیں چوچرا کرنے والے؟ 5 اداؤں کی قسم، میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب جاؤں۔ یہ بسم اللہ کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ یہ دونوں طرف چلتا ہے۔ مثلا کوئی مہمان میزبان سے کہے اچھا جی مجھے اجازت، وہ کہتے بسم اللہ۔ ہاں تو آپ کی کون سی والی بسم اللہ ہے؟ پڑھنے والی۔ اچھا سر اٹھا، پہلے علی کا گھوڑا سمجھ، پہلے سواری سمجھ،
پھر شہ سوار سمجھنا، اور یہ ذہن میں رکھ کے سوار کو سوچنا، علی کی سواری دل سے شروع ہوتی ہے اور دوش محمد پہ ختم ہوتی ہے۔ ارادے نیک، ماشاءاللہ۔ لہٰذا میں نے اس گھوڑے کے بارے میں ایک بات پڑھی، 14 طبق روشن ہو گئے دل کے بارے میں۔ بظاہر گھوڑا ہے، اللہ نے کسی نبی کی سواری کی قسم نہیں کھائی، آپس کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں، اللہ نے کسی نبی کی قسم بھی نہیں کھائی۔ اللہ جانے اس گھر سے کیا مجبوریاں ہیں اس کی، گھوڑے کی بظاہر گھوڑا ہے، لیکن اللہ جانے حقیقت میں کیا ہے۔ میری طرف دیکھنا، لوگ جملوں کی ضمانت لیتے ہوں گے، غضنفر حرفوں کی ضمانت لیتا ہے۔ کوئی مائی کلا لے ایک حرف غلط ثابت کرے، زبان کٹوا دوں اپنی۔ جب غزوہ تبوک پیش آیا، کچھ لوگ با جماعت رسول کی خدمت میں آئے، سرکار یہ کیا بات ہوئی؟ جب علی موجود ہوتا ہے ہماری تو لڑنے کی باری نہیں آتی، کیونکہ علی نے شکست کا منہ تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، فتح کر کے آ جاتا ہے۔ جب ہماری باری نہیں آتی، ہماری شجاعت کے جوہر چھپے رہتے ہیں، تو کیا کروں؟ سرکار اس دفعہ علی کو مدینے چھوڑ دو، ہمیں بھی تو قسمت آزمائی کا موقع دیں، ہمارے بھی تو پوشیدہ جوہر آشکار ہونے دیں۔ نگاہ رسالت عین اللہ میں گڑ گئی۔ یاری کیا کہتے ہو تم؟ سرکار جو ہوگا وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یاری کوئی بات نہیں، اتمام حجت کے لیے تم یہیں رہ جاؤ، سرکار پھر وہ ہو جائے گا تو میں تجھے بلا لوں گا، تجھے آنے میں کیا دیر لگے گی؟ پھر تم آ جانا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ چلے گئے۔ اب میدان تبوک کے پاس کھجوروں کا ایک گھنا باغ تھا، یعنی یوں ملے ہوئے تھے درخت کے درمیان سے آدمی بمشکل گزر سکتا تھا، اور جو راستہ تھا وہ ایک پگڈنڈی تھی جس پہ ایک سوار ایک پیدل بندہ، یعنی یا پیدل گزر سکتا ہے یا کوئی گھوڑے والا گزر سکتا ہے، دو بندے یا دو گھوڑے مل کے نہیں گزر سکتے۔ منافقوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں اسی تنگ پگڈنڈی میں گڑھا کھود دیتے ہیں، اس گڑھے میں تلواریں، تیر، نیزے گاڑ کے اوپر جھاڑ جھنکار خس و خاشاک پھیلا دیتے ہیں۔ لشکر نے بھاگنا ہی بھاگنا ہے، اور اس نے علی کو بلانا ہی بلانا ہے، اور راستہ ہے نہیں، آئے گا یہیں سے، گڑھے میں گھوڑا گر پڑے گا، حادثہ سمجھ کے رو پیٹ کے رسول چپ ہو جائے گا، اور جب علی مارا گیا، رسول کو مارنا بہت آسان ہے، جب تک یہ ہے تب تک نہیں مارا جا سکتا۔ تھک تو نہیں گئے ہو؟ ایسا کر لیں، اور میں آج کل کے کسی مولوی کی کتاب سے نہیں پڑھ رہا، احتجاج تبرسی میں علامہ تبرسی نے یہ لکھا ہے جو تمہیں سنانے لگا ہوں۔ سر اٹھانا میری طرف دیکھنا، 600 کچھ ہجری میں یہ کتاب لکھی گئی ہے، اب 15ویں صدی شروع ہے۔ گڑھا تیار ہوا، قبضوں کے بل تلواریں گاڑ دی گئیں، نیزے تیر اوپر گھاس پھوس تن کے پھیلا دیے۔ لفظ یہ ہے دوستو کتابوں کے، لما کان امر الجیش انکسر ونہدم الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل جبرائیل وقال ان اللہ یقرئک السلام ویبشرک بالنصرۃ ویخیرک ان شئت علی ان شئت انزلت الملائکۃ یقاتلون معک وان شئت علیا فدعوہ۔ بس لشکر آمنے سامنے ہوئے، صفیں ٹکرائیں، میدان خالی، اکیلا رسول رہ گیا۔ تم کیوں ڈر گئے ہو؟
रसूल। लश्कर भाग गया, सहीफा रहमत पे सुर्खी जलालत आई। फौरन जिब्रील ने कदम लिए, अल्लाह ने सलाम भेजा है, वह युबश्शिरुका बिन्नुसरत, और आपको खुशखबरी और मुबारक भी दी है फतह की। होने को होने से पहले जानने वाला रसूल, हम पे इल्मों का इल्म बढ़ाने के लिए कहा। जिब्रील ये मजाक का मौका है, साथी मेरा एक नहीं बचा, तू फिर मुबारकबादियां दे रहा है। सरकार पैगाम तो पूरा सुन ले। वो कह रहा युखय्यिरुका, आपको इख्तियार है, इन शिअत अंज़लतुल मलाइकता युक़ातिलूना माक, अगर तू कहे फरिश्ते भेजूं आके लड़े, व इन शिअत अलियन फदहो, और अगर अली की मदद पसंद है तो पुकार अली को। डी 39 वाला बोले या ना बोले, चल यार सारे बोलन, हाथ बुलंद करके बोलन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे क्या कहा जिब्रील ने? अगर फरिश्तों की मदद पसंद है, अंजल तो मैं नाज़िल करता हूँ, व इन शेता अलियन फदो हो, और अगर अली पसंद है बोला मेरा साथ दो। मैं सैयद नदीम अल्लाह से कुछ पूछना चाहता हूँ। पढ़ने वाले ये क्या बात है, फरिश्तों को तू भेजे, अली को रसूल बुलाए, तेरी बोल चाल आजकल बंद है अली से। अली को तू क्यों नहीं भेजता? यही रसूल ने भी पूछा था। आवाज़ कुदरत आई, मेरे हबीब तो आखिरी नबी है, तेरे बाद कोई नहीं आना, तू इस वक्त मुश्किल में है, अली को पुकार, ताकि मुश्किल में अली को पुकारना तेरी सुन्नत हो जाए। समझ में आ गई बात? रसूल ने कहा मुझे अली की ही मदद पसंद है। जिब्रील ने कहा अल्लाह ने तरीका भी मुझे तालीम फरमाया है। हाँ बता क्या? फदर वजह का नहवल मदीना थे, मुंह मदीने की तरफ कर ले। अली उधर है ना। फस्तगिस या अबल गैस अदरिकनी, हाँ गैर जरूरी एक हर्फ भी नहीं बोल रहा मैं, मेरी कौम का वक्त जाया करने के लिए होता ही नहीं। हाँ नवाब साहब मैंने किताबों में देखा, अली कमंद डाले, खजूर पे चढ़ा हुआ है, खुरमे चुन रहा है, कंबर नीचे से सलमान सलमान का जो नौकर है वो चुन रहा है, कंबर चादर में जमा कर रहा है। अली उतरता आ रहा है, उतरता आ रहा है, उतरता आ रहा है, और एक लफ्ज भी कहता आ रहा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ज़ादान हैरान हो गए, पूछता सरकार किसको जवाब दे रहे हो? हसनैन का नाना अकेला रह गया मैदान में, जल्दी मेरा दुल्दुल और तलवार लाओ। मौला मैं पीछे रह जाऊंगा, फरमाया मेरी रकाब से लिपट जा। सैकड़ों मील रोमियों से जंग थी तबूक में, रोम की सरजमीन पे लड़ी जा रही थी, यह हिजाज है। लादान कहता है मैंने 16 कदम गिने, 17वां तबूक में था। मेरा अचानक अली का घोड़ा जो हवा से बातें करता जा रहा था, पिंडी और इधर उधर के बाशिंदों, वो जो पगडंडी थी जहां गड्ढा खोदा हुआ था, उस गड्ढे से 2 फुट दूर ऐसे रुक गया जैसे स्विच ऑफ हो जाए। अली ने कहा इस वक्त रुकने की क्या तो? दुल्दुल ने बिला तशबीह मुंह ऊपर किया, अली झुके। अच्छा अच्छा अच्छा। मुनाफिकीन खजूरों के तने के पीछे छुपे हुए हैं अली की मौत का तमाशा देखने के लिए। जब घोड़े
کی بات سن لی علی نے، میرے مولا نے نام لینا شروع کیا، فلاں ذرا باہر آتا نا کے پیچھے سے، فلاں نے تو بھی آ، فلاں نے تو بھی آ، سارے نکل آئے۔ فرمایا میرا گھوڑا کہتا ہے آگے گڑھا ہے، مجھے بطول کی چادر کی قسم صاحب احتجاج نے یہی جملے لکھے ہیں، میرا گھوڑا کہتا ہے آگے گڑھا ہے، اس میں تیر ہیں، نیزے ہیں، تلواریں ہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں مانا حافرہو، کس نے کھودا ہے یہ گڑھا؟ سارے کہہ رہے ہیں یا مولا یا واللہ لا ندری، مولا اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں۔ دلدل کی گردن پہ تھپکی دے کے علی فرماتے ولیکن فرسی ھذا یدری، میرا گھوڑا جانتا ہے کس نے کھودا ہے۔ ولیکن فرسی ھذا یدری، میرا گھوڑا جانتا ہے کس نے کھودا۔ تو اب گھر جا کے سوچنا ضرور جن کے گھوڑے عالم الغیب ہوں، اللہ جانے وہ خود کیا ہوں گے۔ میری تو نواب صاحب یہ گھوڑا سمجھ میں نہیں آتا، اعتراف کرتا ہوں میں، بڑے بڑے مسئلے حل کیے جو صدیوں سے معلق تھے وہ بھی کیے، لیکن میں نہیں سمجھ سکتا اس گھوڑے کی حقیقت کیا ہے۔ میرے علم کے ہاتھ کھڑے ہیں تو جن کی سواریاں سمجھ میں نہ آئیں، سوار سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ سر اٹھانا، رسول کے ایک گھوڑے کا نام تم نے سر رکھا ہوگا، عقاب۔ خدا کے قسم جب اس کی ظاہری تاریخ کو بھی بندہ پڑھتا ہے نا تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ یمن کے بادشاہ سیف بن ذی یزن نے یہ گھوڑا سرکار عبد المطلب کو رسول کی ظاہری ولادت سے برسوں پہلے دیا تھا۔ کچھ اور تحفے بھی دیے تھے، کہا تیری پیشانی میں نور محمد ہے، میں وہ زمانہ نہیں دیکھوں گا جب وہ دنیا میں آئے، ایک تو میرے ایمان کے گواہ رہنا اور اسے کہہ دینا تیری نبوت پہ ایمان رکھ کے مر رہا ہوں میں۔ اور میری طرف سے یہ تحائف اور یہ گھوڑا سواری کے لیے پیش کر دینا۔ تو جب حضرت عبد المطلب کو دیا اس وقت اس گھوڑے کی عمر 5 سال تھی۔ کچھ برسوں کے بعد رسول دنیا میں آئے، 63 سال رسول نے گزارے۔ پھر رسول کے بعد 50 سال کے بعد واقعہ کربلا ہوا اور اس پہ شہزادہ علی اکبر سوار تھا۔ دنیا حیران ہے کہ اتنی طبعی عمر گھوڑے کی آئی کہاں سے؟ فطرت ہی نہیں گھوڑے کی اتنا زندہ رہنا جن کے جانور خلاف فطرت ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور باقاعدہ میں نے نواب صاحب اس گھوڑے کا شجرہ تلاش کیا ہے، ہاں، اور آزمایا ہے، ایک دفعہ نہیں سید صاحب، کوئی 85 بار آزمایا ہے۔ جتنا سرکش سے سرکش گھوڑا ہو اس کا داہنا کان پکڑ کے اس میں شہزادہ علی اکبر کے اس گھوڑے کا شجرہ پھونک دو، بھیڑ کی طرح رام ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی سواریوں کے نام کا اثر ہے۔ اور رسول کے بعد اس گھوڑے نے کسی کو نہیں اٹھایا جس نے بھی سواری کرنا چاہی، سرکشی کی۔ میری جرت نہیں، محتاط لفظ بولنے کی ندیم کوشش کر رہا ہوں۔ شہسوار عرب و عجم ہے علی، علی بھی اس پہ سوار نہیں ہوئے۔ ہو سکے کی تو جرت نہیں کہ میں کہوں علی تقدیر پہ سواری کر سکتا ہے، یہاں تک سکنے کی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ نعوذ باللہ سوار نہیں ہو سکے، ہاں یہ ہے ہوئے نہیں، کیونکہ جو سوار ہوتا ہے سرکشی دکھاتا ہے۔ مولا علی کو بتا گیا سرکار عقاب تو کوئی زین تک نہیں رکھنے دے رہا، فرمایا چھوڑ دو اسے، کسی کا منتظر ہے وہ۔ اور
اور یہاں علماء کو ایک مغالطہ نواب صاحب لگ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں شہزادہ علی اکبر چونکہ ہم شکل رسول تھا اس لیے اس نے اٹھا لیا۔ سرکار 5 سال کی عمر میں عقاب پہ سوار ہوئے، اس وقت جسامت اور شباہت کہاں تھی ایک جیسی؟ نہیں، اکبر کے بدن سے وہی خوشبو آتی تھی جو حقیقت محمدیہ کے بدن سے۔ اسی کے طفیل اس نے سواری قبول کر لی۔ شجرہ سناؤں اس کا؟ اس کا نام کیا ہے؟ عقاب۔ عقاب کے باپ کا نام ایزوب، ایزوب کے باپ کا نام قابل، قابل کے باپ کا نام زاد القفا، زاد القفا کے باپ کا نام میمون، میمون کے باپ کا نام خنج، خنج کے باپ کا نام ریح۔ یہ میرے ہاتھ میں منبر حسینی کا غلاف ہے، اور میرے عقیدے میں نواب صاحب یہ قرآن کے غلاف سے کم نہیں، بلکہ روحانیت میں اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ قرآن میں خنزیر کا ذکر ہے، یہ 14 کا سنتا ہے۔ اس کو ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں، اگر اپنی طرف سے کہوں ابھی قہر الہی کی بجلی ٹوٹے مجھ پر، غلاف منبر حسینی کو پکڑ کے کوئی اس سے بڑی بد دعا اپنے آپ کو دے سکتا ہے؟ اگر اپنی طرف سے کہوں ابھی اللہ مجھ پر بجلی گرا دے، میری زبان پہ فالج گر جائے، میں بولنے کے قابل نہ رہوں، رسول اپنا امتی نہ کہے، علی اپنا حبدار نہ کہے، حسین اپنا عزادار نہ کہے، بارواں اپنی ریت نہ کہے، اور اتنی قسموں کے باوجود جو شک کرے وہ اپنا ابا خود تلاش کرے۔ پڑھا یہ ہے میں نے کتاب میں کہ یہ گھوڑا نہ کسی گھوڑی کے شکم میں رہا، نہ کسی گھوڑے کی صلب میں رہا، قال اللہ لہو کن فیکون، اللہ نے اسے کہا ہو جا۔ اور یہ ہو گیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میرا خطاب آبادی میں ہے یا ویرانے میں، کس کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے مان لینا، اور کس کے لطفے کا اثر ہے شک کرنا۔ جنہوں نے بے سوچ مانا ہے اس گھرانے کو، اللہ نے کہا کن ہو جا۔ جن کی سواریاں کن سے ہوتی ہیں، حرامزادوں وہ خود تیری طرح پیدا ہوتے ہیں۔ بس سمٹ گئی میری گفتگو، چھوڑنے لگا ہوں میں منبر، سارے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا۔ ندیم کون سے ہو جانا مذاق ہے؟ سورہ آل عمران پڑھ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال لہ کن فیکون۔ اللہ کہتا ہے میری نظر میں آدم بھی ترابی ہے، عیسیٰ بھی ترابی ہے، میں نے دونوں کو کن سے پیدا کیا۔ آدم کن سے، عیسیٰ کن سے، ان کے گھوڑے کن سے۔ مجھے پتا ہے کچھ کلیجوں پہ خراشیں آ جائیں گی، مگر بہت چہروں پہ بہاریں بھی آ جائیں گی۔ آدم کون سے، اکبر کا گھوڑا کون سے، عیسیٰ کون سے، اکبر کی سواری کون سے؟ ان نبی ترقی کرے تو ان کی سواریوں تک آتے ہیں، تو دوش محمد کے سوار تک کیسے جائے گا؟ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ بسم اللہ، خوش رہو، آباد رہو۔
آمین۔ مولا آپ سب کی عبادت قبول کریں۔ مجلس کے اختتامی لمحات میں یہی پوچھا کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں، یہ بھی آپ کے لیے، تاکہ ننگے سر بیٹھی ہوئی اس قوم کو یہ احساس دلاؤں کہ لاکھ دریا علم کے بہائے جائیں، جب تک چارہ سو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے۔ ساری دنیا راضی ہو جاتی ہے، جو شام سے چل کے آتی ہے وہ اللہ اللہ اکبر۔ میں نے کہا ساری کائنات راضی ہو جاتی ہے۔ میرے محترم، اس گھوڑے کا واسطہ خدا رد کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، بس میں دعائی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے، خدا کرے کبھی کسی غم میں اشک بار نہ ہو۔ دو جملے کہہ کر میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں، کوئی طویل عرض مصائب نہیں پڑھنا۔ درد کی ہر کہانی سے واقف ہے میری قوم کا بچہ بچہ۔ میں تصور کدے سے تصویر نکالوں گا، سامنے لاؤں گا، آنسوؤں کی بھیک خود مانگ لینا۔ تاریخ آل محمد میں سمجھ آ گیا میرا فکر؟ تاریخ آل محمد میں اللہ اکبر 3 سر سفید ہوئے ہیں بلا تشبیہ، اور 1 ریش سفید ہوئی ہے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ بھی۔ اہل بیت کی تاریخ میں 3 سر سفید ہوئے ہیں، 1 ریش۔ ہاں، جلدی جلدی یاد دلا کے میں جا رہا ہوں۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہو؟ تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں۔ چوٹ ضرور لگے گی، للہ مجھے معاف کر دینا۔ میں نہیں جانتا کہ خون رونے والا کس مومن کے دائیں طرف بیٹھا ہے، کس کے بائیں طرف بیٹھا ہے۔ تحقیق بھی ہے، ایمان بھی ہے، بیٹھا ضرور ہے۔ اسی کو گواہ بنا کے 3 سر 1 ریش، پہلا سر جو سفید ہوا وہ محمد کی بیٹی کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ، العظمت للہ۔ ملکوں کا سفر طے نہیں کیا بطول نے، شہروں کا نہیں، ایک محلے سے دوسرے محلے کا بھی نہیں۔ 25 قدم گئی، 25 قدم لوٹی۔ میرے سر پہ قرآن اور ہاتھ میں عباس کا علم دو، میں لے کے پڑھنے کو تیار ہوں۔ جب چلی سر میں 1 سفید بال نہیں تھا۔ جب واپس آئی بلا تشبیہ سارا سر سفید، جیسے نشیب میں پانی آئے۔ شام والی نے دوڑ کے بلا تشبیہ ماں کے گلے میں بہیں ڈالی، اماں فتق کا اتنا غم منایا، سر سفید کر لیا۔ بی بی نے کہا زینب میں لاکھوں فتق قربان کروں تیری جوتیوں پر، میں فتق کی وجہ سے ضعیفہ نہیں ہو گئی۔ میں نے دربار میں حسین کے گلے پہ خنجر دیکھا ہے، زینب میں نے تیرے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی ہے، میں نے تجھے شرابی کے دربار میں دیکھا۔ اللہ اللہ العظمت للہ۔ پہلا سر، اس سے بھی مختصر کر کے دوسرا سر، پھر ہاتھ جوڑتا ہوں۔ بات شاید پہلے سے زیادہ دل دکھانے والی ہو، للہ معاف کرو گے۔ کسی بیٹی نے باپ کو خط لکھا تھا، اور رونے والوں سرنامے پہ جو جملہ لکھا تھا، اب اللہ جانے میں اسے کیسے پڑھوں گا، خدا جانے تم کیسے سنو گے۔ یہ میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، حسین نے جب خیموں میں بیٹی کا خط پڑھا، یہی جملہ سن کے زینب کئی گھنٹے بے ہوش رہی۔ کیوں؟ سورہ نے لکھا کیا تھا بتاؤں؟ من العلیلۃ ضعیفہ، یہ اس بیمار کا خط ہے جو ضعیفہ ہو گئی ہے،
جس کا سر سفید ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اور گھڑی گھڑی بہن بھائی کے گلے میں ڈال کے باہیں پوچھتی تھی کبھی 8 سال کی بچیاں ضعیف ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بس مالا تمہارا پرسہ قبول کرے. 2 سر سن لیے, اب ریش سن لو. بس بات سننے کی نہیں, تصور کرنے کی ہے. اکبر کے لاشے پہ کھڑا ہے حسین, سینے میں برشی دیکھی, آسمان کی طرف سر اٹھایا. مالک بیٹا سمجھ کے نہیں, اس کو حسین کہتے ہیں جو ان لمحوں میں بھی یوں استقلال سے کھڑا ہو. مالک بیٹا سمجھ کے نہیں, کیونکہ شبیہ ہے تیرے رسول کی. اگر تو کہے تو شبیہ ہے پیغمبر سمجھ کے ایک بوسہ لے لوں. 1400 سال بعد سن کے رو رہے ہو. خدا کی قسم عرش کانپنے لگ گیا, حوروں نے مسلح چھوڑ دیے, فرشتوں نے تسبیحیں پھینک دی. آوازیں گزرا لگی حسین قیامت آ جائے گی, یہ اجازت کا وقت ہے, جلدی بوسہ لے. مجھے حسین کے زخموں کی قسم, جب حسین جھکا ریش میں ایک بال سفید نہیں تھا. بوسہ لینے میں دیر ہی کتنی لگتی ہے, منہ چوم کے سر اٹھایا تو ساری سفید ہو گئی. ایک بوسے نے حسین کو بوڑھا کر دیا. اللہ اکبر. العظمت للہ. ختم گفتگو, آخری لفظ, آخری فکرہ. روایت کے انداز میں پڑھتا ہی نہیں, خون رونے والا کہتا ہے جب میرے چچا عباس نے خیمہ چھوڑا تھا, میری پھوپھی زینب کے سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. بات تو میں کہہ گیا ہوں, سمجھنے والوں نے سمجھ بھی لیا ہوگا. حالانکہ یہ جملے ہیں کتابوں کے. جب عباس نے خیمہ چھوڑا 63 بیویوں کے چہرے پہ موت کی زردی کھن گئی, لیکن علی کی بیٹی نے بڑے استقلال سے کہا بیویوں گھبراتی کیوں؟ 63 بیویوں نے کہا اگر عباس کو کچھ ہو گیا ہماری چادروں کا کیا ہوگا؟ فرمایا میں ضامن ہوں تمہاری چادروں کی, جب تک میرا وفادار بھائی موجود ہے. کس کی جرت ہے تمہاری چادروں کی طرف؟ دیکھ بھی سکے. اللہ جانے کیا عباس کی وفا پہ بھروسہ ہے, اور وفا ہے کیا. ایک فکرے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں, سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرنے کے لیے کافی ہے. یہ میرا منبر حسینی پہ وعدہ ہے. وفا کا عالم یہ ہے عباس کا, جتنے کربلا کے شہید ہیں پیاسے سب تھے, لیکن کوئی شہید کربلا سے جنت میں پیاسا گیا نہیں. رسول نے کوثر پلایا, روح بعد میں نکلی. حتیٰ کہ علی اکبر کے بارے میں بھی میں نے پڑھا, جب حسین لاشے پہ آیا علی اکبر نے مسکرا کے کہا بابا میری پیاس کی فکر نہ کرنا. کیوں؟ حاضر جدی رسول اللہ سکانی بکاس احلافا, یہ میرے نانا محمد کھڑے ہیں, انہوں نے مجھے کوثر کا جام پلایا. رونے والوں اکبر بھی پی کے گیا, لیکن جب فضل کے بابا نے زین چھوڑی, بازو کٹوا کے رسول جام لے کے آگے بڑھے, عباس نے تڑپ کے کہا تجھے خالی لوٹنے والی بیٹی کا واسطہ, تجھے بطول کے زخموں کا, مجھے نبی بن کے حکم نہ دینا. جب تک میرا حسین پیاسا ہے میں جنت میں بھی پانی نہیں پیوں گا.